بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عروج و زوال۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں اور اس موضوع کو دیکھتے ہیں کہ عروج کیسے آتا ہے، زوال کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، قوموں پہ بھی آتا ہے، انسانوں پہ بھی آتا ہے، تہذیبوں پہ آتا ہے، ان کی کیا وجوہات ہے، اور مسلمان آج کہاں کا ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم شاہ صاحب، عروج و زوال انسان پہ بھی ہے، قوموں پہ بھی ہے، تہذیبوں پہ بھی ہے، ملکوں پہ بھی آتا ہے۔ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ اس وقت اگر ابھی کا آپ سینیریو دیکھیں، جو ویسٹ ہے وہ عروج پہ ہے، اور جو ایسٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی زوال پہ ہے۔ اچھا، لیکن اس میں بڑی ڈفرینٹ، میں نے جب اس کو آبزرویشن کر رہا تھا، اس میں دو ڈفرینٹ چیزیں دیکھی میں نے۔ جب جو یورپ جو ہے سارا، جب یہ زوال پہ تھا تو انہوں نے کوئی بہت اچھا لٹریچر ڈیولپ نہیں کیا۔ اچھا، اگر آپ عرب کو دیکھیں تو عرب نے اپنے عروج پہ بہت اچھا لٹریچر جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اس کے بعد جب وہ زوال پہ آئے تو وہ ڈیولپ نہیں کیا۔ اچھا، لٹریچرز ہیں، اس کے علاوہ جو بڑی تہذیبیں گزری ہیں جیسے ایجپٹ ہے، جیسے پرشین ہے، اس کے علاوہ رومن امپائر ہے، چائنا ہے، اور آج کل یو ایس اے ہے، اور یہ بڑی تہذیبیں ہیں اس وقت جو عروج پہ ہیں۔ اچھا، میرا جو بنیادی سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں نے تین چیزیں بنیادی طور پہ آبزرو کی ہیں۔ یہ جو عروج و زوال کی جو پوری داستان ہے، یہ سائیکلک ہے، یہ لینئر ہے، یا یہ بس ایک رینڈم ہے پوری دنیا میں، کسی وقت کسی نے ہی عروج پہ رہنا ہے، دوسری نے ڈیفینیٹلی زوال پہ رہنا ہے، یا اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے کہ کیسی عروج و زوال آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروج و زوال سے پہلے ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، قدرت نے ہر چیز کا ایک لائف سائیکل رکھا ہے، تاکہ مارکیٹنگ میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے۔ آج ایک پروڈکٹ آپ نے انٹروڈیوس کرائی ہے، محنت کی، پاپولر ہو گئی، چل رہی ہے، لیکن ایک سرٹن پیریڈ کے بعد یہ پروڈکٹ زوال پہ چلی جائے گی، اس کو ہم لائف سائیکل کہتے ہیں۔ اب جو ادارے مسلسل تحقیق کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی پروڈکٹ کی لائف سائیکل کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن زوال آتا ضرور ہے۔ اوکے، اب جیسے ایک ایگزامپل لے لیجیے، ایک پروڈکٹ آپ نے بنائی ہے، وہ چل رہی ہے، بہت پاپولر ہے، آپ نے ریئلائز کیا کہ ابھی یہ اپنے لائف سائیکل کے قریب پہنچ گئی، آپ نے وہی پروڈکٹ تھوڑی پیکنگ امپروو کی، اس کا سپر نام رکھ دیا، ٹریڈ نیم کے آگے سپر کر دیا، جی، اس کو ایک نئی لیز آف لائف مل گئی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے پھر دیکھا کہ اس کے اندر اس کا لائف سائیکل مکمل ہونے لگا، تو آپ نے اینشینٹ ٹائم والوں سے، جیسے ایسی ایگزامپل دے رہا ہوں، لیمن ہے جی، کہ لوگ پرانے زمانے میں جلد کی، اپنی اسکن کی صفائی کے لیے لیمن یوز کرتے تھے۔ جی، کلیوپیٹرا جی، لیمو کا استعمال بہت کرتی تھی، وہ لیجنڈری فگر ہے، اس لیے اس کا کہ ہم نے اس پروڈکٹ میں اب لیمن ایڈ کر دیا ہے، جی، کیونکہ کلیوپیٹرا اپنی اسکن کو جوان رکھنے کے لیے لیمو کا استعمال کرتی ہے۔ یا آپ اپنی پروڈکٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں لائف سائیکل، لیکن اسے مرنا ضرور ہے، عروج اس کو زوال آنا ہے۔ اسی طرح ایک پرشین زبان کا محاورہ بھی ہے کہ ہر عروج راہ زوال، ہر کمال راہ زوال، کمال کا زوال آتا ضرور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قدرت
اپنے ذمے کسی چیز کا الزام نہیں لیتی، حتیٰ کہ انسان کی موت کا الزام بھی اپنے ذمے نہیں لیتی، اس کا بھی ایک بہانہ ہوتا ہے جی۔ تو قومیں جو عروج پر ہیں انہوں نے اس لائف سائیکل تھیوری کے تحت زوال کو جانا ضرور ہے، لیکن اس کی وجوہات بن جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے چونکہ اپنے انٹرو میں مثال دی مغرب کی اور عرب کی، جی۔ عربس کے یہاں طلوع اسلام سے پہلے بھی جی جی چند ایک خوبیاں بدرجاتم موجود تھی، کمال کی خوبیاں تھیں۔ عرب جہالت کے باوجود سخی بہت، جنرس، ان کے یہاں خاطر مدارات کا تواضع کا کانسیپٹ بڑا واضح تھا۔ جی۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو پناہ میں آ گیا اس کے لیے انہوں نے پورے ٹرائب کو قتل کرا دینا، اس کی حفاظت کی۔ یہ خوبیاں طلوع اسلام سے پہلے بھی ان میں موجود تھی۔ ان کی زبان اور خاص طور پہ اہل قریش، ان کی زبان کی فصاحت و بلاغت مثالی تھی، شاعری کمال درجے کی تھی۔ ٹو دی گڈ لک، اسلام کا ظہور اسی خطے میں ہو گیا۔ جی۔ تو ان کی وہ جو خامیاں تھیں وہ اسلام نے دور کر دی اور یہ خوبیاں ان کے اندر قائم رہی۔ کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ جو مڈل ایسٹرن ایئر لائنس ہیں، جی جی، ان کے کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑی تعریف کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے ایک لائٹر نوٹ پر مزاحن ایک بات کی کہ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ان کی صدیوں پرانی روایات ہیں کہ مہمان نوازی کمال درجے کی ہے، کھلانے میں بڑے جنرس ہیں۔ تو وہ اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں، ورنہ شاید گورے کی طرح وہ بھی آپ کو ایک سلائس دے کے ٹرکا دیں گے۔ تو یہ ان کی روایات۔ تو اسلام میں نے ایک کام کیا کہ ان کے اندر سے وہ جہالت نکال دی ساری، جی جی، یہ خوبیاں قائم رہی ہیں۔ جس وقت وہ فصاحت و بلاغت کے عروج پر تھے اور ان خوبیوں کے حامل تھے، جی، تو یورپ پورا تاریخ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بالکل صحیح۔ اسلام کے بعد وہاں جب علم کا نور پھیلا ہے جی، تو مسلمانوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر کام شروع کر دیا۔ اوکے۔ اور کسی بھی قوم کے عروج میں کی پوائنٹ تحقیق کا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے آل راؤنڈ ایسٹرونومی ہو، کیمیا، کیمسٹری، کلینکل سائنس ہو، کوئی چیز آپ لے لیجیے، اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اور اس کو کلائمیکس تک لے گئے۔ صحیح۔ اور یہ وہ وقت تھا جب یورپ بالکل جہالت میں تھا۔ صحیح۔ جب مسلمانوں کا مکمل عروج حاصل ہو گیا تو یہ اتنے ہی آرام طلب اور تحقیق، علم و تحقیق سے دور ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ ان پر غالب آنے لگا۔ انہوں نے انہی سے روشنی لی جی،
اور انہیں پہ غالب آ گئے. مغرب آج بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جب ہم نے اسپین فتح کیا اسپیشلی تو مسلمانوں کی علم و تحقیق کا ایک بہت بڑا کام باوجود جلانے کی اور ڈبونے کی ہمارے ہاتھ لگ گیا, اور ہم نے تحقیق کا کام اس کے آگے ہم لے گئے. بنیاد مسلمانوں نے فراہم کی اور یہ لے گئے. مسلمانوں کا جرم یہ ہوا کہ یہ علم و تحقیق سے دور ہو گئے. یورپ نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا کہ مسلمانوں کا عروج اسی پر بیس تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ڈکلائن کو گئے اور یورپ اسی نسبت سے اوپر چلتا گیا. آج بھی لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ یورپ کے پاس آج بھی اپنا ان کا کچھ نہیں ہے. تحقیق مسلمانوں کی دور مت جائیے, معمولی سی چیز لے لیجیے, اینستھیزیا, اس کے بغیر آپریشن ہو نہیں سکتا. سرجری زیرو ہو جائے گی. بالکل صحیح. یہ مسلمانوں کی دین ہے کہ زواری نے اسے ڈسکور کیا تھا, اس نے علاج کیا. اسی طرح جو آپتھالمولوجی ہے اس میں کمال مسلمانوں نے حاصل کیا. ایون جس اخلاقیات کو ہم دن رات اپریشیٹ کرتے ہیں مغرب کی, ان کو دیکھ لیجیے, وہ مسلمان سے ڈیرائیوڈ ہیں. جو ایک زمانے میں جب مسلمان 220 مربع میل روزانہ کے حساب سے سلطنت کو وسیع کر رہے تھے, جو اخلاقیات کی بلندی پر اس وقت مسلمان بیٹھے تھے, ویسی ہی اخلاقیات تو یہ سلیکٹو ہیں, اس میں بہت سی چیزیں نہیں اپنا پائی مسلمانوں کی, لیکن ایک بڑا حصہ انہوں نے اپنا لیا. میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں گرج نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہماری چیزیں لے لی اور عروج کو چلے گئے. ایک بڑی سمپل بات ہے کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹوں کو بتا رہا ہے گر باڈی بلڈنگ اس طرح سے کرو, اپنی باڈی کو اسٹاؤٹ بناؤ, باکسنگ کے اصول یہ ہیں. بیٹے میری طرح کے ہیں, وہ ادھر سے سنتے ہیں, ادھر سے نکال دیتے ہیں. لیکن تھرو دیٹ ونڈو ان کے مخالفین کا بیٹا یہ سن رہا ہے اور گھر جا کے اس پہ عمل شروع کرتا ہے. تو بینیفٹ کس کو ملے گا؟ جو عمل کرے گا. تو آج وہ پارشلی صحیح, پوری طرح ہمارے اخلاقیات کو اپنا نہیں پائے, لیکن پارشلی انہوں نے اپنا لیا, اس کا بینیفٹ ان کو مل رہا ہے. اسلام کو تو 1500 سال میں, تو اسلام سے آنے سے پہلے بھی تو لوگوں نے عروج پایا, جیسے سویلائزیشن ہے اس کی, مصر کی ہے, ایران کی سویلائزیشن ہے, اسی طرح چائنیز سویلائزیشن ہے, ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں ظاہر ہے مسلمانوں ہی کا کلمہ پڑھوں گا, انہیں کا, ان کی تعریف کروں گا. میں وہ حصہ اومٹ کر گیا گفتگو میں کہ جو سلطنت روما تھی, پرشین تھی, ان سب سے پہلے 5000 سال پہلے چائنا کی تہذیب تھی, بہت کمال کو پہنچی. اس کے بعد مصر کی تہذیب آئی, کمال کو پہنچی, ڈایا رومن تہذیب اس نے سر اٹھایا. اس کے بعد پرشین تہذیب تھی, اپنے اپنے رنگ میں وہ بڑے تھے. ان کی ہسٹری پوری طرح ریکارڈ نہیں ہوئی.
لیکن اپنی جگہ جو کچھ بھی ہم ڈسکور کر پائے ہیں جی جی کمال کو پہنچی ہوئی تہذیبیں تھی، لیکن اسی طرح ختم ہو گئی. جی جہاں کوئی قوم جی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا راستہ چھوڑ دے گی جی جی وہ رفتہ رفتہ تباہی کی طرف جاتی ہے. اس میں وقت لگتا ہے. جیسے آپ اگر ایک بس کو چلا رہے ہیں 60 مائل پر آور، جی کار 60 مائل دینا آپ کو دوڑا رہے ہیں، جی موٹر سائیکل دوڑا رہے ہیں، ان کے انجن بند کر دیجیے. جی پھر بھی موٹر سائیکل ہو سکتا ہے کوارٹر آف اے مائل اپنے مومنٹم میں چلتی رہے گی. صحیح بتا چلی جائے. جی کار ہو سکتا ہے ہاف اے مائل، جی 1 مائل چلی جائے. چلی جائے بس چونکہ بہت بڑی ہے گی. اس کا مومنٹم بھی اتنا ہی ہے جتنا اس کو اسپیڈ پکڑنے میں وقت لگا تھا، پرپورشنیٹلی اس کو رکنے میں بھی وقت لگ جائے گا. اپنے مومنٹم میں رول کرتی چلی جائے گی. صحیح. تو یہ تہذیبیں اپنے انجام کو پہنچی، جی جی لیکن پہنچی اس وقت جب انہوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو چھوڑ دیا. اچھا شاہ صاحب، اس کا مطلب ہے کوئی مذہب کا پھر کوئی بہت بڑا کردار عروج و زوال میں نہیں ہے، کیونکہ کرسچینٹی سے پہلے بھی ترقیاں ہوئی ہیں، اسلام سے پہلے بھی ہوئی ہیں، بدھزم سے بھی ایون پہلے ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر کچھ سیٹ پیٹرنز جیسے آپ نے فرمایا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو بھی کرے گا چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، وہ اس کو عروج جو ہے وہ خدا دے دے گا یا وہ عروج پا لیں گے. دیکھیے مذہب کے کنٹریبیوشن کو ہم اس طرح رول آؤٹ نہیں کر پائیں گے. مذہب کرتا کیا ہے؟ انسان کو ایک ڈسپلن کا پابند کرتا ہے. ہمارا خاص طور پہ ہمارا دین انسان کی زندگی کو ایک خاص ڈھب پہ لے کے جاتا ہے. جی کچھ قواعد و ضوابط، کچھ حدود، اس کے مطابق انسان کو زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے. صحیح. کوئی آدمی خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر ڈسپلن نہیں ہے جی کبھی عروج نہیں پا سکے گا. ڈسپلن پہلی ریکوائرمنٹ ہے. سیلف ڈسپلن بھی ہے. مذہب انسان کو ڈسپلن کر دیتا ہے. وہ کچھ قیود کے نیچے، قیود کے ساتھ زندگی گزارنے کا ڈھب اس کو آ جاتا ہے. جی اس کا سوچ کا ایک انداز جو یقیناً اعلیٰ درجے کا ہے. جی اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کا ڈھب وہ ایک اعلیٰ درجے کا ہے. وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو یوں کنٹریبیوٹ کرتا ہے مذہب انسان کے اوپر جانے میں. جی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر سیلف ڈسپلن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. وہ آدمی حاصل کرتا ہے مذہب. اور یہ جو ہمارے ذہن میں ایک غلط فہمی بیٹھی ہے، اور میں دوسرے تمام مذاہب کو کنڈیم کرتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، جی جی لیکن میں بھول جاتا ہوں اس بات کہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں قرآن پاک سے پہلے آنے والی الہامی کتب جی ان پہ ایمان لاؤں کہ وہ الہامی کتب ہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے پیغمبروں پر ایمان لاؤں. جی تو جن پر میں ایمان لا کے اپنا ایمان مکمل کر رہا ہوں، جی میں اس پر تنقید کیسے کر سکتا ہوں؟ اور دیکھیے قرآن بھی کمال کی کتاب ہے. فرمایا گیا کہ یہ کتاب اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. جی تو قرآن پر اگر میرا ایمان ہے تو اس سے پہلے آنے والی کتابوں پر کی تصدیق میرے اوپر لازم ہو گئی. ٹھیک ہے.
اس پہ ایمان لانا میرے لیے لازم ہو گیا. تو جو قومیں ان کتب کو مانتی ہیں ان پر بھی میں تنقید کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بھی الہامی مذہب کے جو قوانین ہیں، جو حدود ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، اس کے پابند تھے. لیکن اس حساب سے پھر جو ایگنوسٹکس ہیں یا جو ایتھیسٹ ہیں، اس آرگومنٹ کے حساب سے تو پھر وہ ڈسپلن نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو نہیں مانتے کسی مذہب کو، نہ ایک مذہب کو نہیں مانتا طبقہ، ایک طبقہ جو خدا کو ہی نہیں مانتا، تو پھر وہ کیسے ترقی کر جاتے ہیں؟ آپ کسی ایک ملک کا نام لیجیے جو ایتھیسٹ ہو اور وہ ترقی کر گیا. رشیا کتنے سال زندہ رہا، اپنی موت مر گیا. بڑی سمپل چیز ہے. نہیں، وہ تو بلیورز بھی مرے اپنی موت، جیسے آپ مسلمان لائف اسپین دیکھیے نا، لائف اسپین کیا ہے اس کا. ہم اپنے عروج کو رہے 700 سال. صحیح. آج بھی ہم زندہ ہیں جی جی، چاہے اس عروج پر نہیں ہے. جی کرسچنز بھی زندہ ہیں، جی، عروج پہ ہیں. عروج پہ. جی، جیوز بھی زندہ ہیں اور عروج پر ہیں. بہت عروج پہ. جی لیکن وہ ممالک جو ایتھیسٹ تھے جی، وہ 75 ایئرس کے بعد کہاں چلے گئے؟ لائف اسپین بھی تو دیکھیے. لائف اسپین کم، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. کم کیا نہ ہونے کے برابر ہے. 75 ایئرس اور 700 ٹائمس 700 ایئرس جی جو عروج کی ہیں. جی جی، ویسے تو آج بھی زندہ ہیں. جی جی. یہ فرق ہے. لیکن شاہ صاحب جو مذاہب ہوتے ہیں ان پہ بھی عروج و زوال آتا ہے. جیسے ایک زمانے میں جو زرتشت تھا مذہب، بہت بڑا مذہب تھا، اس کے جاننے والے بہت زیادہ تھے. اسی طرح اور بھی مذاہب تھے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ ابسلیٹ ہوتے گئے اور کچھ نئے مذاہب آ گئے. اور نئے مذاہب میں اب جیسے اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، بدھزم ہے، سکھزم ہے، ہندوازم ہے، یہ قائم ہے. جو پرانے جو تھے وہ ابسلیٹ ہوتے گئے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیے اس کو دیکھنے کی چیز ہے. ہندوازم کے بارے میں تو میرا ذاتی خیال ہے، کیونکہ ان کی جو وہ ہیں متبرر کتابیں ہیں، جی جی، ان سے کچھ ایسے شواہد ملتی ہیں کہ یہ الہامی مذہب ہے. اوکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو متبرر کتابیں ہیں، وید ہیں، جی جی، ان کے تیسرے اور چوتھے وید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے. اچھا اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ذاتی نام موجود ہیں سنسکرت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواریوں کے نام اور ان کی تعداد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑی جانے والی جنگیں اور غزوات وہ علیحدہ مینشن ہے دونوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جی جی، اگر تقریباً 5 اور 6 ہزار سال کے درمیانی عرصے میں جی ہے کسی کتاب میں، جی جی، تو وہ پھر الہامی ہو سکتی ہے. صحیح. وہ قائم و دائم ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک مخصوص ایریا کے اندر ہے، جی، اس سے باہر نہیں ہے. بدھ مت کو لے لیجیے، لمیٹڈ اسکیل پر موجود ہے. آپ پارسیز کو لے لیجیے، بڑھنے کی بجائے دن بہ دن کم ہو رہے ہیں. کم ہو رہے ہیں. جی صحیح. وہ مذاہب جو مین میڈ تھے، صحیح، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمینش ہوئے ہیں، بڑے نہیں ہیں. لیکن جو اسلامی مذاہب الہامی مذاہب ہے، الہامی مذاہب دن بہ دن رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں. تو وہ چیزیں جو رب نے اتاری ہیں ان کو زوال نہیں ہے، ان کا دوام ہے. صحیح. شاید جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو سب پیار کرتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں. تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے اس کی لائکنگ بڑھتی ہے، خوبصورتی بھی ہوتی ہے. پھر تھوڑی سی جب زندگی بڑھتی ہے تو اس کے بعد اس پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں.
اس میں تھوڑی سی لائکنگ کم ہو جاتی ہے. اچھا پھر بڑھاپے میں اور کم ہو جاتی ہے لائکنگ. کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جائے تب بھی اس کی جو لائکنگ ہے وہ زمانے میں برقرار رہے, تو اسی طرح ہی جیسے وہ جوانی میں لائف انجوائے کر رہا تھا ویسے ہی بڑھاپے میں بھی انجوائے کرتا رہے. میرے خیال میں انسان کی لائکنگ عمر کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہوتی ہے, بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کیونکہ وین براڈ ہوتی چلی جاتی ہے, اس کی دلچسپیاں مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں ذمہ داریوں کے بوجھ کے نیچے. پیار اور دلچسپی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں, لیکن ذمہ داریوں کے بوجھ نے اس کی اٹینشن کہیں اور کر دی ہے. کسی ایسے بوڑھے کو آپ نے دیکھے جو زندگی سے بیزار نظر آئے, صحیح معنی میں محاورتاً نہیں, جی جی, جو واقعی دنیا چھوڑ کے چلا جانا چاہتا ہوں, نہیں ملیں گا. زندگی کے ساتھ اس کی دلچسپی ہے, لیکن اس پر ذمہ داریوں کی بوجھ اتنا ہے کہ اس کی اٹینشن اب چینج ہو, وہ شفٹ ہو گئی اپنے خاندان کو اکٹھا رکھنے پر, کیونکہ خاندان بڑا ایکسٹینڈ ہو گیا. ان کی بھلائی کے لیے اتنا ہی زیادہ وہ مینٹلی بزی رہے گا. جی, تو اس کا صرف انٹرسٹ شفٹ ہوا ہے, ختم نہیں ہوا. لیکن شاید اس کی جو دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جیسے جوان لوگوں کے پاس لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں, وقت گزارنا چاہتے ہیں, بزرگوں کے پاس لوگ نہیں بیٹھتے, وقت نہیں گزارتے, کہتے ہیں کہ بورنگ باتیں کرتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ یہ اصلاح بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ نصیحتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. اس وجہ سے بزرگوں سے لوگ دور دور بھاگتے ہیں. تو کیا ایسا انسان کرے جو بزرگ ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی تو ایک زوال ہی ہے نا انسان کا, کہ وہ روح سے شروع ہوتا ہے انسان لائکنگ میں, پھر وہ اپنی موت کے قریب جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک سائیکل جو ہے وہ عروج و زوال کا ہی ہے انسان کا. آپ نے اپنی ہوش میں جناب اشفاق احمد صاحب کو دیکھا آپ نے, جی جی بالکل, وہ 80 پلس تھے. جی, اس ایج میں بھی لوگ ان کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے تھے. جی جی بالکل, یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا سین ہے اپنی زندگی میں. معلوم آپ 80 پلس تھی, جی, لوگ دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ جی, اشفاق صاحب نے کسی کو کبھی نصیحت نہیں کی تھی, لیکن چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا دیتے تھے. وہ بھی نصیحت تھی, ٹھیک ہے, لیکن بڑے دلچسپ پیرائی میں بڑی دلچسپ کہانی سنا دی. لوگوں کو ایک ذہنی تفریح ملتی تھی کہانی سن کے, جی, ذہنی خوشی. لوگ دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جاتے تھے. اگر بڑھاپے میں انسان اتنا ہی پلیزنٹ رہ جائے, جی, خشک نہ ہو, تو لوگ جا کے ان کے پاس بیٹھ کے ان کی کمپنی کو انجوائے کرنا چاہیں گے. قصور عمر کا نہیں ہے, قصور اس بات کا ہے کہ انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بزرگ ہوں, میری عزت کی جانی چاہیے. جی جی بالکل, لوگوں کو وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے, جی, لیکن بڑے غیر دلچسپ پیرائی میں. جی, جو نصیحت وہ کر رہا ہے وہی اگر کہانی کی صورت میں آ جائے, جی, ہر کوئی بڑی دلچسپی سے سنے گا. جی, فارمولہ تو ہمیں بہت خوبصورت بتایا ہے کہ دلچسپی سے اپنی گفتگو کرے, لیکن اپنی دلچسپی لانے کے لیے انسان اپنے آپ کو انٹرسٹنگ پرسنالٹی بنانے کے لیے کیا کرے؟ مطالعہ. اچھا, مطالعہ کرے, کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو انسان کے اندر وسعت نظر پیدا کرے گی. اور جب ہمارے اندر وسعت نظر آ جائے گی, ہمیں یہ احساس ہونے لگے گا کہ یہ آدمی سارا دن کا تھکا آ رہا کہ میرے پاس بیٹھا, آؤٹ آف ریسپیکٹ میں اس کو کوئی نصیحت کرنے کی بجائے اس کو کوئی ایسی کہانی سنا
جو اس کی ڈھکن اتار دے. صحیح. تو میں یہ دیکھ کے کہ انصاف کی دلچسپی کس میں ہے جی اسی سے متعلق ایک کہانی سنا دیتا ہوں. کیونکہ میں نے تو بہت سارے ایسے علمی لوگوں کو دیکھا ہے اور جو مطالعہ کرتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, لیکچرز بہت سارے سنتے ہیں, لیکن نہیں ہوتے وہ دلچسپ, لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں. پھر مطالعہ تو وہ کرائٹیریا تو نہیں فلفل کر رہا میرا جو میں چاہتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, زیادہ تر ایسے ہی ہو جائیں گے. جی وہ جو میں نے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک بات کی تھی کہ جب انسان عزت و احترام ڈیمانڈ کرنے لگے جی تو ناپسندیدہ ہو جائے گا. صحیح. جب انسان خشک نصیحتیں کرنے لگ جائے تو غیر دلچسپ ہو جائے. اگر غیر ضروری طور پر انسان لائٹر گفتگو کرنے کا عادی ہو جائے تو غیر دلچسپ ہو جائے گا. اگر غیر ضروری طور پہ خشک ہو جائے, جی خشک مزاج ہو جائے جی تو غیر دلچسپ ہو جائے گا, لوگ نہیں بیٹھیں گے. صحیح. ایک اعتدال قائم رہنا ضروری ہے. وہ لوگ جو کھو جاتے ہیں مطالعے میں جی جی وہ غیر دلچسپ ہو جاتے ہیں. صحیح. صحیح. جس نے اعتدال قائم رکھا ہے جی وہ دلچسپ ہی رہتا ہے. وہ میری ایک دوست ایک دن تشریف لائے, جی کہنے لگے, بولتے ایسی تھے جیسے میں بول رہا ہوں, اور شاہ جی جی میں کرائے پہ رہتا ہوں. میں نے کہا جی, مجھے نوٹس آ گیا خالی کرنے کا. تو میں نے کہا کہ اس لیے تو میں کہتا تھا کرایہ وقت پہ دو, نہ ایسی حرکتیں کرو اور نہ نکالے جاؤ. جی وہ میرا ایک پلاٹ تھا, وہ بیچ کے میں ایک اپارٹمنٹ لے رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے, بٹ دیر از ون پرابلم کہی جی in selling price of the plot and buying price of the apartment, جی there is a gap of this much and you will bridge it. میں نے کہا ہو گیا, اور میری میڈیسنس ختم ہو گئی ہیں, میڈیسن چاہیے, سب مل گئی, اب ایک کافی پلاؤ. میں نے کہا چلیے پلا دی. یہ شاہ جی یہ جس آسانی سے ہر بات پہ کہہ رہے ہیں ہو گیا ہو گیا, جی یہ لگتا ہے امریکہ کی طرح آپ نے ایک بھی نہیں کرنا. اب آپ دیکھیے بات کرنے کا انداز. جی جی وہ جی یہ بھی کہہ سکتے تھے, دوست تھے میرے, جی کہ آپ اتنی اماؤنٹ میں سے دے دیجیے, جی تو بھی دے دیں, یعنی دوست ہے میرا. جی لیکن بات کہنے کا ایک انداز ہے, اور وہ بھی he was nearing 90. بات یہ ہے اس عمر میں بھی جی جی جولی تھے. ایک زمانے میں اللہ نے میرے اوپر ایک خاص رحمت فرما دی. جی میں مہینے میں 2 3 عمرے کرنے لگ گیا. اب یہ دوست تھے, ملاقاتیں بہت ہوتی تھیں, تو یہ جب بھی گھر پہ آیا پتہ لگا میں عمرے پہ گیا ہوں. جی بڑے بیزار تھے. ایک بار تشریف لایا تو میں رات ہی کو عمرے سے پہنچا تھا. جی تو ڈرائنگ روم کے دروازے میں چوکٹ کی ایک سائڈ پہ ایک ہاتھ رکھا, دوسرے رکھا, اور وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شاہ جی آپ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اتنے عمر کے باوجود بخشا جا رہا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی جو is nearing 90, جی جی وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار تم ملتے ہی نہیں, جی ہر وقت عمرے پہ گئے رہتے ہو. میں ہوتا میں تو ایسی بات کہتا جی خوش مزاجی سے. وہ خوش مزاجی کی بجائے خوش مزاج تھے. تو انہوں نے ایک جملہ کیسے خوبصورت انداز میں کہہ دیا. جی یہ چیزیں آپ میں پیدا ہوتی ہیں جب آپ یہ جانتے ہیں کہ جس کو بھی نصیحت کی جائے گی وہ دور بھاگ جائے گا. اور اتنا خوبصورت جملہ بولا انہوں نے کہ آج بھی ہم اس جملے کو انجوائے کر رہے ہیں.
شاہ جی بات یہ ہے کہ اب مسلمانوں کا عروج ہے یا اس خطے کا عروج جو ہے خاص طور پہ جو برِ صغیر ہے، آخر یہ بھی تو ایک خطہ ایک زمانے میں فرسٹ ورلڈ ہوتا تھا جب یہ پورا برِ صغیر تھا اور یہاں پہ اناج تھا اور لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی فقیر نہیں ملتا اور پوری یہاں پہ بڑی خوشحالی ہے. تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خطہ پہلے خوشحال ہو پھر وہ زوال پہ آ جائے، اس کو پھر عروج آ جائے؟ یہ فرسٹ ورلڈ میں ہی شامل نہیں تھا جی جی، بلکہ انڈین سب کانٹیننٹ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. جی جی، ایسی خوشحالی تھی. وہ جو پروگرام کے شروع میں میری آپ سے بات، ایک لائف سائیکل ہے جی، وہ پورا ہونا ہے. وجوہات بنتی ہیں اس لیے کہ قدرت کا اصول یہی ہے کہ ہر چیز کا، یہ عالم الاسباب ہے جی، یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہے. جی، تو جب حکومتیں جی، پبلک ویلفیئر سے اور اسٹیٹ ویلفیئر سے توجہ ہٹا دیں گی تو پھر وہ زوال ہو جاتی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ قانون فطرت ہے کہ خلا کہیں نہیں پیدا ہوتا نہ قائم رہتا، بلکہ یہ زیادہ صحیح لفظ ہے جی، کہ خلا کبھی قائم نہیں رہتا، ارد گرد کی ہوا اس کو پر کرنے کے لیے چلی آتی ہے. تو جہاں خلا ہوگا وہاں دوسری قوتیں آ جائیں گی اس خلا کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ انڈیا کے ساتھ ہوتا رہا. تو ویسے اب جو اچھی خبریں ملنی شروع ہو گئی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ 5ویں طاقت جو بن رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ اب آئے گا عروج کی طرف؟ تو کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، اب تو یہ خطے کی بات ہوگی. علی صاحب شاید اس بات سے مجھے اختلاف ہو، ہم انڈیا کے ساتھ نہیں ہیں، ہم انڈیا سے علیحدہ ہیں. میں یو کے میں ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ ریسیپشنسٹ نے مجھے کہا جی کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں نے بتا دی، پلیس آف برتھ. تو میں نے کہا کہ جالندھر برٹش انڈیا. تو کہنے لگی کہ جالندھر انڈیا. I said no, it's British India. وہ ڈاکٹر کا پہلا مریض جا چکا تھا، میں اس سے یہ بحث کر رہا ہوں کہ I'll not let you write India. It was British India. I was never in India. وہ ڈاکٹر صاحب آ گئے کہ مریض کہاں چلا گیا. جی، تو آگے ریسیپشن سے کہتے ہیں مسٹر شاہ. اس نے کہا یہ ہے. تو اس نے کہا کہ واٹ ہیپن. تو اس نے کہا کہ کہہ رہا ہے کہ I was born in Jalandhar, which is an Indian city. And he says no, it was British India. جی، پھر اس نے کہا کہ رائٹ ڈاؤن برٹش انڈیا. تو مجھے اپنے کمرے میں کنسلٹیشن روم میں لے گیا. وہاں باتیں ہو رہی تھی، بہت ہی خوش مزاج انسان، اتنے وہ لائٹر موڈ میں بات کر رہا تھا، اتنے مزے کی کہ اٹھتے اٹھتے میں نے اس سے پوچھ لیا کہ ویئر آر یو فرام. جی، جی، یو آر ناٹ فرام انگلینڈ. کہتا یس ان یور ورڈز آئی ایم فرام برٹش اسکاٹ لینڈ. تو بات یہ ہے کہ اس معاملے میں شاید میں زیادہ سینسٹیو ہوں. جی، جی، ہم انڈیا کے ساتھ نہیں ہیں، ہم خود اپنے ساتھ ہیں. انڈیا ضرور آگے بڑھا ہے، جی، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی ایفرٹ کو. جی، جی، لیکن ان کا کمال ایک بات میں ہے جس کو میں ہمیشہ ہر فورم پر اپریشیٹ کرتا ہوں، جی، کہ ان کا پروپیگنڈا کمال کا ہے. پروپیگنڈا، اوکے. دنیا کا سب سے بڑا سلم ایریا جی، وہ بامبے میں ہے. صحیح. آپ چلے جائیے، آپ کو کہیں شہر کے کسی خاص علاقے میں، غریبوں کے علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی، جی، آپ ایئرپورٹ سے نکلیے، آپ کو غربت کی جھلکیاں نظر آئیں گی. صحیح. الحمدللہ پاکستان میں وہ حال نہیں ہے. صحیح.
آپ ان کے سب سے بڑے شہر بامبے میں وائٹ شرٹ پہن کے نکل جائیے، 2 گھنٹے کے بعد جب ہوٹل میں واپس آئیں گے آپ کی شولڈر کی یہ سائڈیں دونوں طرف کالی ہو چکی ہیں، ہاتھ لگا لگا کے بھکاری آپ کو متوجہ کرتی ہیں، اس سے اتنے بھکاری ہیں کہ آپ کی ادھر کے دونوں سائڈ کا ایریا بلیک ہو جائے گا۔ انڈیا جا کے ایک احساس ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ ہم جنت میں رہتے ہیں، سجدہ شکر بجا لانے کا دل چاہتا ہے صحیح وہاں کی غربت دیکھ کے۔ لیکن ان کا کمال جو ہے، جس کا میں بہت تعریف کرتا ہوں، جی جی، کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنی خوبصورتی سے کیری کیا ہے اور اتنا خوبصورت پروپیگنڈا کر کے اپنا امیج قائم کیا ہے جی جی، کہ دنیا کے نزدیک وہ بڑے ترقی یافتہ بڑے اعلیٰ ملک ہے۔ ویسے بھی شاہ صاحب جو ریالٹی ہے وہ تو ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے، پرسیپشن ہمیشہ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ پرسیپشن جو ہے وہ ریالٹی کو پیچھے چھوڑ کے جو پرسیپشن آپ کریٹ کر لیتے ہیں، جو پرسیپشن آپ دکھا دیتے ہیں دنیا کو، وہی دنیا ماننی شروع کر دیتی ہے۔ پروپیگنڈا ایسی ہی چیز ہے جی جی، جو اسکیموں کو ریفریجریٹر بیچ دے گا۔ جی جی جی، انہوں نے اس میں کمال حاصل کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ ان کی فلمیں دیکھیے، جی جی، آپ ان کی سیاحت سے متعلق ڈاکومنٹریز دیکھیے، جی جی، کیا کمال کی انہوں نے، یہ ان کا کمال ہے۔ صحیح۔ اگر اس کمال کو درمیان سے ہٹا دیں تو صورتحال شاید وہ نہیں ہے صحیح جو دنیا سمجھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آؤ بات کریں۔ ہمارا آج کا موضوع تھا زوال اور عروج کی داستان، یہ کیسے آتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ یہ شاہ صاحب نے بڑی مدلل گفتگو اس پہ کی۔ شاہ صاحب نے اشفاق صاحب کا ذکر کیا کیونکہ میری خود بھی ذاتی ملاقات اشفاق صاحب سے رہی ہے۔ آج کل اکثر آپ سنتے ہوں گے بزرگوں سے کہ ہمارے بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ اشفاق صاحب کے بچے ہی گلہ کیا کرتے تھے اشفاق صاحب سے کہ ہمارے والد صاحب ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ اگر آپ کی پرسنالٹی انٹرسٹنگ ہے تو آپ کے پاس لوگ بیٹھیں گے بھی، آپ سے گفتگو بھی کریں گے اور آپ سے مستفید بھی ہوں گے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔